جو بات ہم نے عورتوں کے سٹیٹس کی پھر وہاں سے ہم بچے یا وہ جو سلسلہ اس پہ ہمارے ہاں لڑکی کو ایک بوجھ کا تصور ہے، اور یہاں تک کہ جب تک کہ ذمہ داری پوری نہ ہو جائے آپ حج کی طرف نہ جائیں. یہ بوجھ، ذمہ داری، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو چینل نے کہا کہ شادی میں تاخیر 25 سال سے کم عمر شادی، کیا وہ تاخیر جائز ہے یا ضروری ہے کہ لڑکی جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر دی جائے، بوجھ اتار دیا جائے، اس کی ذمہ داری پوری کر دی جائے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قومی مقاصد کے لیے تمام ان چیزوں کی تنظیم کر سکتے ہیں، اجتماعی مقاصد کے لیے کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں جو چیزیں اللہ کے ہاں جائز ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. ان میں یا آپ یا قانون مداخلت نہیں کر سکتا. ایک وہ چیزیں جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مباحات، جائز چیزیں ہیں، انہی میں تو قانون سازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شادی کرنا اگر تو اللہ نے لازم کر دیا ہوتا کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا لازم ہے، تو پھر تو نہ مجھے کوئی دخل دینے کا حق تھا نہ آپ کو کوئی دخل دینے کا حق تھا. اللہ نے یہ چیز لازم نہیں کی، اس کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ انفرادی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں تو تاخیر کا قانون بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے معاشرے کو دیکھ کے بنانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسائل تو وہ ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کی، کچھ مسائل ہماری دیہاتی زندگی کے ہیں، کچھ ستم چودھریوں نے توڑے ہوئے ہیں، کچھ بچیوں کے لیے بڑے نازک مسائل وہ پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بچی خوش شکل ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے اپنی بچی کی عزت کو بھی بچانا. اس طرح کی بہت سی مصیبتیں ہیں جن کے لیے ہمیں الگ سے جہاد کرنا چاہیے. یہ جو آپ ونی اور سوارا اور اس طرح کی رسوم دیکھتے ہیں آخر ہمارے معاشرے کی ہیں، تو جب تک ہم ایک پورا پیکج بنا کے اس پہ حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ محض آپ شادی میں تاخیر کا قانون بنا دیں. بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کوئی قانون بنائے آپ کو معاشرے کو بحیثیت مجموعی دیکھنا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کون آدمی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اس کو گوارا کرے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی یہی کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہم پابندی لگا کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات اتنے ابتر ہیں کہ اس میں جب تک آپ ایک پیکج بنا کے سوسائٹی کی طرف رجوع نہیں کرتے بہت مشکل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ. ایک بچہ چھوٹا میرے ہاں کام کرنے کے لیے آیا، میں کچھ کام کر رہا تھا، بیٹھا ہوا، مجھے بتایا گیا، میں نے کہا نہیں یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم نہیں بچے کو. تھوڑی دیر میں مجھے خیال ہوا کہ اس کا باپ تو اس بچے کو کسی نہ کسی گھر کے حوالے کر جائے گا. بالکل. اس وجہ سے اگر میں نے بھی اس کو رد کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ جا کر اس کو گالیاں پڑے، اس کی تربیت پہ نقائص ہو جائے، اس کی شخصیت مسخ کر دی جائے. میں نے اس کو بلایا اور اس کا نہیں ہمارے یہاں کام کرے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں چائلڈ لیبر کو جائز سمجھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جس نوعیت کے اقدامات چاہیے وہ ہمارے معاشرے نے کیے ہی نہیں سرے سے. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں، ہمارے رہنماؤں کا مسئلہ نہیں، ہمارے مذہبی پیشواؤں کا مسئلہ نہیں. ہم سماجی اصلاح نام کے کسی کام سے واقف نہیں. ہمارے یہاں جیسے ہی کسی آدمی کو 10-15 ہزار لوگ سننے لگ جاتے ہیں یا اس کی تحسین کرنے لگ جاتے ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی سیاست کے علاوہ ہم اصلاح کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ سماجی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ اچھے نمونے پیش کریں، کچھ چیزوں کو موومنٹ کے انداز میں اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اندر توازن پیدا ہو. اس کے بعد قانون کا دائرہ آتا ہے. سوسائٹی کی اصلاح کے لیے قانون کو آخر میں استعمال ہونا چاہیے، اور قانون کا استعمال یہ دو دھاری تلوار ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بڑے برے نتائج پیدا کر دیتا ہے. یعنی 10 مسئلوں کو آپ درست کرتے ہیں 1000 بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں. قانون کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے اور سوسائٹی کے شعور کو بہتر کرنے کو زیادہ سے زیادہ